سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس ایک سبجیکٹ ہے جس کی بنیاد آبزرویشن اور ڈیٹا انالیسس کے اوپر، ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس کے اوپر رکھی جاتی ہے. یعنی کہ ہم کچھ ایک مفروضہ بناتے ہیں، ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ٹرائل کیے جاتے ہیں، آبزرویشن کیے جاتے ہیں، اور پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ جو ہم نے ہائپوتھیسس یا مفروضہ بنایا تھا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یعنی اس کے اندر آپ کی عقل کا استعمال، یوں کہہ لیجئے کہ اس میں آپ آنکھ اور کان اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، اسے سائنس کہتے ہیں. لیکن ان لکیلی یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی ریسرچ ایریاز اور یونیورسٹیز تک محدود کر دی ہیں. جبکہ اگر ہم بڑے کینوس پر دیکھیں تو سائنس صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک یہ وے آف لائف، یعنی کہ ایک کیسے انسان سوچتا ہے، انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، اس کو سائنس کہا جاتا ہے. سائنٹیفک اپروچ کہہ لیں آپ. اب ذرا آپ قرآن پاک آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، اس کے اندر آپ نے کبھی سائنس کا لفظ نہیں سنا، نہ ہی کبھی پڑھا ہوگا. ہاں، علم کا لفظ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں اندر آتا ہے، علم اور علماء. تو آپ ذرا اس کو پہلے یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو عرب کنٹری کا، کسی بھی عرب کنٹری کا، چلیں سعودی عرب چلتے ہیں، تو وہاں آپ کبھی یونیورسٹیز گئے ہیں؟ اگر گئے ہیں تو وہاں آپ یا کوئی اتفاق ہو جانے کا تو وہاں جا کے دیکھیں کہ فیکلٹی آف سائنس کا ضرور وزٹ کریں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیکلٹی آف سائنس میں انگلش کے ساتھ انہوں نے جو عربی میں لکھا ہوتا ہے کلیات العلوم لکھتے ہیں وہ، یعنی کہ سائنس کو وہ علوم کہتے ہیں. اب تھوڑا سا اگر اس کو لے کر آئیں قرآن پاک کی طرف تو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں جو علم کا جگہ جگہ ذکر آیا وہ بیسیکلی یہی چیز ہے. یعنی کہ جب آپ میں سائنٹیفک اپروچ، قرآن بات ہی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کرتا ہے، سائنٹیفکلی بات کرتا ہے، وہ آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ عقل استعمال کرنے کے لیے جو ہم نے آپ کو دو کان اور آنکھیں دی ہیں ان کو یوز کرو اور پھر اس کو کیلکولیٹ کرو عقل کے ذریعے، انالیسس کرو اس کا. جبکہ ہم نے ایک عجیب کام کیا جو کہ 1000 سال سے تقریباً مسلمانوں کے اندر چلا آ رہا ہے کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک دینی علوم اور دوسرا دنیاوی علوم. دینی علوم میں انہوں نے ڈال دیا قرآن پاک کی تفسیر کر لو، صرف، نحو، منطق، یہ چیزیں جو کہ آج ہمارے مدرسوں میں اور ہر جگہ پڑھائی جاتی ہیں، جس کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جبکہ دوسری طرف جو یہ آپ دنیاوی علوم جس کو کہہ لیں، جس کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں سائنس، آرٹس یا سارے سبجیکٹ جو باقی کر دیتے ہیں جو اس مدرسے سے ہٹ کے جس کو آپ دنیاوی. ایک تو جو شخص وہ پڑھتا ہے وہ ویسے ہی سمجھتا یہ ہے کہ میں تو پتہ نہیں دوسرے درجے کا علم حاصل کر رہا ہوں، کہ یعنی یہ وہ علم ہے جو اس دنیا میں. جبکہ اس کا جو سب سے بڑا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر ہو جاتے ہیں اس سوچ کے ساتھ. کیونکہ ہم قرآن پاک واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کبھی ہم فوکس ہی نہیں کرتے کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، قرآن ہمیں قرآن کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے. ہم صرف ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ اس آیات کے اندر، جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور پہلے اس پارے کے اندر ہے. کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو باللہ. اب یہاں جب ہم خدا سے انکار، اب خدا سے انکار کیا ہوا بھئی؟ خدا کے قوانین سے انکار، سیدھی سی بات ہے. کیف تکفرون باللہ ہے، تم خدا کے قوانین سے کیسے انکار کرتے ہو. وکنتم اموات، تم تھے ہی نہیں، مردہ تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں سب، ایک ہنگامہ جاری ہے دنیا میں، دیکھ رہے ہیں سب. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دوں گا. ثم یحییکم،
پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون۔ آپ اس کو آپ تھوڑا سائنٹیفکلی دیکھیں، اگر آپ بٹر فلائی کا لائف سائیکل دیکھیں، بٹر فلائی جانتے ہیں، دیکھیے آپ لوگوں نے، بٹر فلائی تتلی کہتے ہیں جس کو، بٹر فلائی کے 4 سٹیجز ہیں زندگی کے، انڈا جس کو ایگ، لاروا، پیوپا اور بٹر فلائی۔ سیم 4 سٹیجز اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مثلا کیفا تکفرون باللہ کنتم اموات فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیے، 2 سٹیجز، ثم یمیتکم، تم مرو گے۔ اب یہ 3 سٹیجز تو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرنے والے کے ساتھ جو ہوتا ہے بعد میں جہاں وہ چلا جاتا ہے نا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی ہمیں پتہ نہیں، کوئی ریلیونٹ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بندے نے ایک مقررہ وقت کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر زندگی یہاں ختم ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم کی، جو مرضی کرو اور چلو جی، پیسے کماؤ، انجوائے کرو لائف اور گزر جاؤ۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کے قانون کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ پھر قانون بھی اس کے ہوں گے اور اس نے وہ بتا بھی دیا ہے، تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا، یعنی کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ اب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سائنس، جب آپ سائنس کو لیتے ہیں ایز اے سبجیکٹ، آپ لیتے ہو کہ یہ ہے کیمسٹری، یہ ہے میڈیکل سائنس، یہ ہے فزکس یا سو آن، اتنے سارے سبجیکٹ ہیں، لیکن آپ اس کو اصل لائف سے ایریلیونٹ کر دیتے ہو۔ آپ یہی سمجھتے ہو کہ یار وہ تو ایک سائنٹسٹ کس لیے سائنٹسٹ بنا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کیوں ڈاکٹر ہے؟ جی پیسہ کمانا ہے۔ ٹیچر کیوں، پروفیسر کیوں؟ جسٹ ایک منی کے پیچھے۔ جبکہ قرآن پاک دوسری طرف کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اب اگر آپ کی اپروچ قرآن والی ہو، یعنی کہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک اپیل ہی آپ کی عقل کو کرتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، کہ دیکھو جس طرح آپ ادھر کہتے ہو کہ یہ چیز ایسے ہے، لائٹ نہیں ہوگی تو بلب آن نہیں ہوگا، آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی، تو ادھر جو چیز خدا نے کہا ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ایک اس کے اوپر نہیں اس کو ماپا جا سکتا کہ ایک میں ہائپوتھیسس یا مفروضہ کہ زندگی کوئی بندہ آیا ہے، وہ سب کے سامنے نظر ہے کہ زندگی ہے، لیکن اس زندگی سے پہلے کیا تھا؟ کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی مردہ۔ اس کے بعد ایک مقررہ ٹائم کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی کہ جس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن موت کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہوتی، جس طرح اس نے پہلے زندہ کیا ہے ہم سب کو، اسی طرح وہ ذات دوبارہ ہمیں زندہ کرے گی اور ہمیں پھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی کے قوانین۔ یہاں پہ جیسے ہم دیکھیں یا اس دنیا میں بھی، اب جو الیہ ترجعون، اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ مکافات عمل، تو آپ کو بعض محل زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہم ایک چھوٹی سی قرآن پاک کے حساب سے سیریز شروع کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پہ ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔